السلام علیکم۔ آج ہم جس دعا کا تذکرہ کریں گے، اس دعا کے فضائل، کرشمات، معجزات اور فوری اثرات کے بارے میں بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور یہ جو بیل آئیکن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو پریس کر دیں۔ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو دہلیز پر میسر ہوگی، آپ کو سوچنے سمجھنے کا اور روحانیات کے علم کے بارے میں بہت معلومات ملیں گی، آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ اس دعا کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ ایک قرآنی دعا ہے۔ اس دعا کا کچھ حصہ سورۃ نساء آیت نمبر 45 میں موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کی مختلف آیات کا مجموعہ ہے، قرآنی دعا ہے، اللہ کے اتارے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ کی آسمانی کتاب قرآن پاک میں اس دعا کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب بات اللہ نے کہہ دی ہو، جب تذکرہ اللہ نے خود فرمایا ہو، تو یقیناً اس بات کو، اس دعا کو، اس آیت کو نعوذ باللہ ریجیکٹ تو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے ایمان لانا ہے، بلائنڈلی ٹرسٹ کرنا ہے، اللہ پر یقین کرنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ نے جو کہا سچ کہا، جو بیان کیا حق اور سچ پر مبنی ہے۔ اس دعا کے اردو ترجمے کی سعادت حاصل کرنے سے پہلے، اس قرآنی دعا کے اردو ترجمے کی سعادت حاصل کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے، اس مت کو سمجھ لیجئے، اس فلسفے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ حاکمیت میرے رب کی ہے، وہی واحد یکتا تن تنہا مالک و وارث ہے۔ اگر ہم اللہ کی حقیقت کو سمجھ گئے، اللہ کے وجود کو محسوس کر لیا، اس کے قریب آ گئے، اپنی دوستی اس سے پکی کر لی، اللہ سے اپنے دکھڑے بیان کرنے لگ گئے، اللہ سے باتوں میں مصروف عمل ہو گئے، اپنے تمام مسائل کا حل اللہ کے سامنے رکھنے لگے، اللہ کے سامنے بیان کرنے لگ گئے، اپنے تمام دکھڑے، غم اور پریشانیوں کو اللہ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا، اس سے اپنے ہر مسئلے کا حل نکالنے کی دعا کرنے لگے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی ایگزسٹنس کو بلائنڈلی ٹرسٹ کر کے اگر ہم اپنی دعاؤں کا محور اللہ کی ذات کو بنا لیں، سابقہ گناہوں کی معافی مانگیں، نیک اور اچھے کام کرنے میں لگ جائیں، اپنے تمام مسائل کا حل اللہ سے بیان کریں، اس سے حل کرنے کی التجا کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کامیاب نہ ہوں، کامیابی ہمارے قدم نہ چومے۔ آپ کا گناہوں کی معافی مانگو، کہو کہ اللہ زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا رہا، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میں اقرار کرتا ہوں کا مصمم ارادہ رکھتا ہوں، آئندہ گناہوں بھری زندگی کے قریب نہیں آؤں گا، گناہوں بھری زندگی سے توبہ کرتا ہوں اور اچھائی اور اچھے عمل کی طرف لوٹتا ہوں۔ یا باری تعالیٰ میری اس کاوش کو، میری اس دعا کو
قبول فرما، مجھے نیک بنا، سیدھی راہ کا مسافر بنا، سیدھی راہ پر چلا۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا، یہ قرآنی دعا اپنے اندر زبردست اثرات رکھتی ہے۔ اس دعا کے مسلسل ورد کرنے سے، مسلسل پڑھتے رہنے سے زبردست اثرات برآمد ہوتے ہیں۔ 100% کامیابی میسر ہوتی ہے، زندگی بہتری کی طرف لوٹنے لگتی ہے۔ اگر ہم اچھے اعمال میں مصروف عمل ہو جائیں، اللہ سے دوستی کو مضبوط کر لیں اور اس دعا کا مسلسل ورد بھی جاری رکھیں، اس دعا کے ترجمے کو سمجھیں اور اپنے اوپر حاوی کریں اور اس کے ایک ایک الفاظ پر غور و فکر کریں اور ایمان لے آئیں اور اللہ کی حاکمیت کو سمجھ لیں، تو یقین کریں ہم کامیاب ہو گئے۔ کامیابی نے ہمارے قدم چوم لیے، ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہو گئے اور آخرت میں بھی قد کاٹ کو پا لیا، مرتبے کو چھو لیا، کامیاب و کامران ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیں اس دعا کے ترجمے کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ لکھنے والے نے جس انداز میں، جس خوبصورت الفاظوں کے پہرائے میں پرو کر اس دعا کو لکھا، اس دعا کو محسوس کیا، جس درجے پر فائز تھا، اللہ تعالی ہمیں اس جیسا درجہ عطا فرمائے، اس جیسا بنائے، اس جیسی سوچ کو پروان چڑھائے اور ہمیں اچھے اور نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کریں۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ یہ دعا جادو، نظر بد، جنات سے حفاظت کے لیے تیر بہدف کا درجہ رکھتی ہے۔ مال و دولت، جائیداد اگر خطرے میں ہو، اس کی حفاظت مقصود ہو تو اس دعا کا مسلسل ورد رکھیں۔ اس دعا کے مسلسل ورد رکھنے سے جادو بے اثر ہو جائے گا، جنات دور بھاگ جائیں گے، دشمنوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا، مال و دولت بھی محفوظ رہے گی اور جادو بے اثر رہے گا اور جنات سے بھی حفاظت میں رہو۔ زندگی کے اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلے مسائل اور ہوں، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، تو فوراً اس دعا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس دعا کا ورد جاری رکھو، تحصیل مقصد تک اس دعا کو مسلسل پڑھتے رہو۔ کامیابی انشاءاللہ قدم چومے گی، ہر مسئلہ حل ہوگا، اللہ کی قربت محسوس کرو گے، اللہ کے قریب آنے کا موقع ملے گا، اللہ سے دوستی پروان چڑھے گی۔ سبحان اللہ۔ دعائیں اس دعا کا اردو ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کافی اور کارساز ہے، بے شک۔ وَقَفَا بِاللَّهِ شہیدًا۔ اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے، بے شک کافی۔ وَقَفَا بِاللَّهِ نصیرًا۔ اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا کافی ہے، بے شک کافی ہے۔ وَقَفَا بِاللَّهِ حسیبًا۔ اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ وَقَفَا بِاللَّهِ علیمًا۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا کافی ہے۔ وَقَفَا بِاللَّهِ ولیًّا۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی آئے، وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا، وَقَفَا بِاللَّهِ نصیرًا، وَقَفَا بِاللَّهِ حسیبًا، وَقَفَا بِاللَّهِ شہیدًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورد کریں، مسلسل ورد میں رہیں، دیکھیں کامیابی کیسے میسر آتی۔ سب سے اہم اور آخری نقطہ سمجھ لو، ذہن میں بٹھا لو، کامیابی حاصل کرنی ہے، اپنے مسائل کا حل چاہنا ہے تو اس حقیقت کو جان لو، سمجھ لو کہ راستہ صرف ایک ہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق کو مضبوط کر لو، اس سے اپنے تعلق کو جوڑ لو،
اس کے پکے اور سچے دوست بن جاؤ، اس کی قربت کو ایکسیپٹ کر لو، اپنے دکھڑے ڈائریکٹ اللہ سے بیان کرو، تنہائی میں اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے پیار کو پروان چڑھاؤ، سیدھی راہ کی طرف آؤ، نماز روزے کی پابندی کرو، انسانوں کے کام آؤ، ہر وہ نیک کام جو اللہ کو خوش رکھے، اللہ کی خوشنودی کا سامان پیدا کرے، اسی کاموں میں انہی کاموں میں مصروف عمل ہو جاؤ، انہی کاموں میں لگ جاؤ، اللہ خوش ہوگا، اللہ کی خوشنودی کو پالو گے، اللہ دوست بن جائے گا، تمام مسئلے تمام طرح کی تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اس فارمولے کو سمجھ لو اور عمل کرو۔ السلام علیکم۔